الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں۔ بڑی ہی برکتوں والے ایام اور خوش نصیب ہے وہ زمین کہ جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سوچا کہ چونکہ سیرت کے اوپر تفصیلاً کہیں بات چیت نہیں ہوئی تو یہ کچھ سیریز اس انداز کے اندر شروع کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے بارے میں ہمیں علم ہو، ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کس انداز میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کس طریقے سے گزاری، کیونکہ ہر مسلمان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار، محبت، عشق سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے والدین، تمہارے بچے، اور پھر آگے آیت کے اندر اللہ رب العزت بہت ساری چیزیں گنتے ہیں کہ یہ تمام دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام سے زیادہ، سب سے زیادہ تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور محبت کرنا، عشق کرنا چاہیے۔ اور اگر اس طرح نہ ہوا تو فرمایا یہ خسارے کا سودا ہے، تمہارا ایمان خطرے کے اندر ہے۔ تو اس لیے مومن ہونے کی حیثیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور جتنا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیکھیں گے، سکھائیں گے، بات چیت کریں گے، اتنے ہی زیادہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور زیادہ قریب ہوں گے، قربت نصیب ہوگی۔ تو چنانچہ ابتدا کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر جس سال کے اندر تشریف لائے تو انگریزی تاریخ کے مطابق 570 عیسوی تھی، جیسے ابھی 2019 چل رہا ہے، نومبر چل رہا ہے 2019، تو اسی طرح 2019 سے کئی عرصہ پہلے، تقریباً 1400 سال پہلے، 570 کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اس زمانے میں اس طرح ہوا کرتا تھا کہ جیسے آج کل ہمارے یہاں تاریخ ہے، سال پہ سال بدلتا ہے کہ پچھلے سال 2018، اس سال 2019، اگلے سال 2020 یا 2020 جس کو کہتے ہیں۔ تو اس زمانے کے اندر اس طرح کی تاریخ نہیں ہوا کرتی تھی، اور خاصتاً
عربستان کے اندر، عرب علاقوں کے اندر اس طرح کی تاریخ نہیں تھی، بلکہ اس زمانے میں اس طرح ہوا کرتا تھا کہ کوئی اہم واقعہ اگر پیش آئے تو اس واقعے کے ساتھ تمام چیزیں مقرر کی جاتی تھی، اس واقعے سے تاریخ مقرر کی جاتی تھی۔ تو مثال کے طور پر اگر کہیں کسی علاقے کے اندر اگر زلزلہ آیا، بہت سخت زلزلہ، اور اس کے اندر نقصان بھی ہوا، تو لوگ اس زلزلے کو یاد کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ وہ جو زلزلہ آیا تھا اس سے 2 سال پہلے میں پیدا ہوا، یا اس زلزلے کے 2 سال کے بعد میں بیمار ہوا تھا، یا اس زلزلے سے پہلے 6 سال پہلے والد محترم کسی کے وہ فوت ہوئے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ کسی علاقے کے اندر اگر بہت بڑی آگ لگ گئی تھی تو کہیں گے وہ جو آگ لگی تھی اس سے 2 سال پہلے یا 6 مہینے بعد یہ واقعہ پیش آیا تھا، فلاں بچہ پیدا ہوا تھا، یا میری شادی ہوئی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بڑی جنگ پیش آئے، اور ایسی جنگ کہ جس کے اندر بہت سا نقصان ہوا ہو، یا کسی وجہ سے وہ مشہور جنگ ہو اور اس کو لوگوں نے یاد کیا ہو، تو اس واقعے سے لوگ کہتے کہ وہ جو واقعہ پیش آیا تھا اس کے 1 سال بعد یا اسی سال بعد یہ فلاں واقعہ پیش آیا تھا، یہ شخص پیدا ہوا تھا، یہ فوت ہوا تھا، انہوں نے گھر بنایا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سال دنیا کے اندر تشریف لائے تو اس سال ایک زبردست بہت ہی اہم واقعہ پیش آیا، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بھی ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے وہ ہاتھی والے جو لوگ تھے ان کے ساتھ کیا ماجرا فرمایا، ان کی حالت کیا کر دی۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، کیا تیرے رب نے ان کے جو برے ارادے تھے، ان کے جو برے پلان تھے، اللہ رب العزت نے ان کو ناکام کر دیا۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ یمن کے علاقے کے اندر ایک بادشاہ تھا جس کا نام ابرہہ الاشرم، اور یہ جو ابرہہ تھا ابتداً یہ پوری فوج کا جنرل تھا، اور یہ نصرانی کرسچین تھا، اور اپنے مذہب کے اوپر بڑا ہی پکا تھا۔ ابتدا میں یہ جب جنرل تھا فوج کا، اور بہت ساری لڑائیاں اس علاقے کے اندر اپنی فوج کے ساتھ کر کے جیتتا رہا، تقریباً جتنا بھی عربستان کا علاقہ ہے اس کے اوپر انہوں نے اپنا رعب چھایا ہوا تھا۔ اور پھر کسی طریقے سے جو ماقبل کا بادشاہ تھا وہ مر گیا یا اس کو قتل کر دیا، یہ خود اس کی جگہ کے اندر بادشاہ بن گیا، یہ ابرہہ الاشرم۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اپنے مذہب کے اوپر بڑا ہی پکا تھا۔ وہاں یمن کے اندر صنعاء، آج کل بھی اس کو صنعاء کہا جاتا ہے، صنعاء کا جو علاقہ ہے، صنعاء کا جو شہر ہے، اس کے اندر اس نے بڑا ہی کنیسہ بنایا ہوا تھا تاکہ لوگ ادھر پورے جتنے بھی عربستان کے علاقے ہیں وہاں سے آ کر اس کے اندر عبادت کریں۔ اور اس کی یہ کوشش تھی کہ نصرانیت خوب اچھی طریقے سے پھیلے،
اور لوگوں کا دھیان توجہ ادھر آئی یمن کے پاس، یمن کے اندر اس صنعاء، خاصتاً اس گرجے کے اندر۔ لیکن جب وقت گزرا تو اس نے دیکھا کہ سب کے سب لوگ ادھر ہی نہیں آتے، بلکہ وہاں مکہ جو ہے، مکہ کے اندر کعبۃ اللہ ہے، اس کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، اکثر لوگ اس طرف جاتے ہیں۔ اور کعبۃ اللہ کا طواف اگرچہ ابھی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، اسلام اس انداز کے اندر ابھی تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں آئی تھی قرآن کریم کی، لیکن ماقبل کے جو لوگ تھے ان میں سے بہت سارے ابھی تک ابراہیم علیہ السلام کی دین پر تھے، نمبر ایک۔ اور بہت سارے ایسے تھے جو مشرکین تھے، لیکن پھر بھی وہ کعبۃ اللہ کی بڑی ہی عزت کیا کرتے تھے، بڑا ہی احترام کرتے، اور کعبۃ اللہ کے پاس آ کر وہ کعبۃ اللہ کے ارد گرد طواف کرتے، کعبۃ اللہ کی بڑی ہی تعظیم، بڑا ہی اکرام کیا کرتے تھے، بڑی ہی عزت کیا کرتے تھے۔ بلکہ اگرچہ وہ مشرک تھے، وہ اتنی عزت، اتنا احترام کیا کرتے تھے کہ وہ جب مکہ کے اندر آتے عمرہ کی نیت سے یا طواف کی نیت سے، تو وہ کہتے کہ یہ جو کپڑے ہم پہنے ہوئے ہیں، ہم ان کے ساتھ جا کر طواف کریں، یہ مناسب نہیں، کیونکہ ان کپڑوں کے اندر ہم نے گناہ بھی کیے ہیں، ہم نے ان کے اندر جھوٹ بھی بولا ہے، کسی کی کوئی چیز چوری بھی کی ہے، تو ہم اس طرح کریں گے۔ تو وہ آتے تھے، اور قریش جو مکہ کے اندر رہتے تھے، قریش جو خاندان ہے، تو یہ لوگ ان سے عاریتاً بورو کرتے کہ آپ ہمیں اپنے کپڑے دے دو، ہم آپ کو پیسے دے دیں گے، کیونکہ آپ مکہ والے ہیں، اور مکہ کے اندر رہ کر آپ کے جو اعمال ہیں، آپ کا جسم جو ہے، آپ کے کپڑے ہیں، یہ تمام کے تمام پاکیزہ ہیں، تو ہم اس کو استعمال کریں گے اور اس کے ساتھ ہم طواف کریں گے۔ ان کی اتنی ذہنیت تھی۔ تو میں صرف یہ آپ کو بتلانا چاہتا تھا کہ اگرچہ وہ مشرکین تھے، وہ ان بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود کعبۃ اللہ کے پاس آ کر کعبۃ اللہ کا طواف کرتے، کعبۃ اللہ کی بڑی عزت، اس کی بڑی تکریم کیا کرتے تھے۔ اور یہ صرف مکہ والے نہیں، مکہ سے باہر جتنے بھی باقی علاقے تھے وہ تمام کے تمام۔ ابرہہ نے یہ تمام دیکھا، اور اس نے بڑی ہی کوشش کی کہ ان لوگوں کی توجہ کعبۃ اللہ سے ہٹا کر یہ جو اس نے گرجا بنایا ہوا تھا صنعاء کے اندر، یمن کے اندر، تو ادھر آئیں اور ادھر ان کے وہ لوگ ادھر عبادت شروع کر دیں اور اس کا طواف کریں۔ بڑی کوشش کے بعد اس نے جب دیکھا کہ اس طرح ہونے والا نہیں ہے، تو اس نے اپنے باقی جتنے بھی حواری تھے ان کے ساتھ مشورہ کیا۔ مشورہ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں، ایک ہی طریقہ ہے لوگوں کی ادھر توجہ ختم کرنے کا اور سب لوگ اس طرف آئیں، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم جا کر کعبۃ اللہ کو شہید کر دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں۔ تاریخ کے اندر دوسرا بھی ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، اور وہ یہ کہ کسی عرب نے آ کر اس کنیسے کے اندر غلاظت کر دی، استنجا کر دیا، پیشاب پخانہ کر دیا، تو اس نے کہا کہ تم عرب تھے اور تم نے آ کر ادھر ہمارے اس کو گرجے کو خراب کر دیا ہے، ہماری بے عزتی تو کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ہم ادھر جائیں گے اور آپ کی کعبۃ اللہ کو ہم شہید کر دیں گے۔ بہرحال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہوا تھا، لیکن اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ ہم کعبۃ اللہ کو اس لیے گرائیں گے تاکہ وہ کعبۃ اللہ جب موجود نہیں ہوگا، لوگ ادھر نہیں جائیں گے، سب اس طرف پھر متوجہ ہو جائیں گے۔ اس نے ہی بڑا ہی لشکر تیار کیا۔ بعض تاریخ کی کتابوں میں آیا ہے کہ اس نے تقریباً 1,00,000 آدمیوں کو اکٹھا کیا، اور 100 کی تعداد کے اندر اس نے ہاتھی تیار کیے۔ بعض تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 10,000 آدمی تھے، 1,00,000 نہیں تھے، کچھ کہتے ہیں 5,000 تھے۔ علی کل حال جتنے بھی آدمی تھے، ہمیں اس کی ایگزیکٹ تعداد پتہ نہیں ہے، لیکن اتنا ہمیں پتہ ہے کہ بڑی ہی تعداد کے اندر وہ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ ادھر آیا۔ حالانکہ اس زمانے کے اندر جو جنگ ہوا کرتی تھی، تو جنگ کے اندر لوگ گھوڑے کے اوپر جاتے تھے،
گدھے کے اوپر جاتے تھے، خچر کے اوپر جایا کرتے تھے، بیل کے اوپر جایا کرتے تھے سفر جب کریں. لیکن یہ جو جنرل تھا، یہ ابرہہ جو تھا، اس نے اپنا ایک خاص انداز اختیار کیا ہوا تھا. جب دوسرے علاقوں کو بھی فتح کرتا تو اس وقت اپنے ہاتھیوں کا لشکر اپنے ساتھ لے جاتا اور اس لشکر کے ساتھ اگلے کے اوپر رعب ڈال دیتا کہ اگلے سمجھتے کہ اگر گھوڑا ہوتا تو ہم اس کو واپس بھگا سکتے ہیں، یہ ہاتھی تو واپس جاتے ہی نہیں، یہ آگے آتے رہتے ہیں. اور ہاتھی کی جو چمڑی ہے وہ بھی کافی مضبوط ہوتی ہے، تیر اس کے اندر جلدی سے اندر جاتا نہیں ہے. تو اس نے یہ پورا لشکر تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد ادھر یمن سے سفر انہوں نے شروع کیا. کرتے 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 ادھر مکہ کے قریب آئے. اور اس کا اپنا ایک ہاتھی تھا جس کا نام اس نے محمود رکھا ہوا تھا. بہت ہی بڑا ہاتھی تھا. جتنے بھی ہاتھی تھے ان تمام کے اندر یہ سب سے بڑا رعب دار اور بڑا ڈینجرس قسم کا تھا، اور یہ اس کے اوپر سوار ہوا کرتا تھا. خیر جب یہ مکہ کے قریب آئے پورا لشکر اور مسلح یعنی پورے ہتھیاروں کے ساتھ، تو اس نے سوچا کہ اس نے مشورہ بھی کیا اپنے جو حواری تھے، اس کے جو ایڈوائزرز تھے ان کے ساتھ، جنرل جو تھے ان کے ساتھ مشورہ کیا کہ ایسے کرتے ہیں کہ بجائے فوراً حملہ کرنے کے کہ جس کے اندر جانی نقصان زیادہ ہو جائے، مالی نقصان زیادہ ہو جائے اور اس کی وجہ سے ان لوگوں کے اندر، نسلوں کے اندر ہمارے خلاف دشمنی باقی رہ جائے. کیونکہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ نے کسی کے باپ کو قتل کر دیا یا کسی کے بھائی کو قتل کر دیا تو اس پر وہ چھوڑتے نہیں تھے، بلکہ 7 پشتوں تک دشمنی ہوتی تھی. وہ کہہ دیتے کہ فلاں لوگوں نے ہمارے باپ کو قتل کیا، یا ہمارے بھائی کو، یا ہماری ماں کو، یا ہماری بہن کو، یا ہماری بھانجی بتیجی کو، یا ہماری بیٹی کو، یا بیٹے کو، تو ہم اس سے جا کر بدلہ لیں گے. اور جب تک کہ یہ بدلہ نہ لے لیتے اس کو چھوڑتے نہیں. اور اگر یہ بدلہ اپنی زندگی کے اندر نہ لیتے تو اگلی اپنی جو اولاد ہے ان کو، اور اپنے جو بھانجے بتیجے، بھانجیاں بتیجیاں، باقی جو خاندان والے، ان کو وصیت کر دیتے کہ اگر ہم اس دنیا سے چلے گئے بغیر بدلہ لینے کے تو آپ کو بھی بدلہ لینا ہے. تو پشتوں در پشتوں بعض اوقات 3 4 5 جنریشنز تک، 3 4 5 6 7 جنریشنز تک یہ دشمنی ان کے ساتھ چلتی رہتی. تو ابرہہ کو تو یہ پتہ تھا کیونکہ اس علاقے کے اندر رہنے والا تھا. تو اس نے یہ کہا کہ اس طرح کریں گے، ان لوگوں کو پہلے سے وارن کر دیں گے کہ ہم آنے والے ہیں، آپ کی مرضی، اس علاقے کے اندر رہتے ہو یا اس علاقے کو خالی کرنا چاہتے ہو، ہمارا مقصد کعبۃ اللہ کو گرانا ہے، شہید کرنا ہے. اس نے پھر اس طرح کیا کہ وہاں کعبۃ اللہ کے ارد گرد یعنی مکہ کے اندر جو سردار تھے ان سرداروں کو بلایا، اپنا کوئی پیغام بھیجا اور ان کو بلایا اور کہا کہ ادھر آؤ، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. ابھی مکہ کے اندر داخل نہیں ہوا، نزدیک ہی تھا، پورا اس کا لشکر پورا. اور ان میں سے جو سردار آئے ان میں سے ایک تھے عبد المطلب، جو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں. ان کو بھی بلایا. جتنے بھی وہاں سردار قریش تھے، مکہ کے جو لیڈرز تھے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو ابرہہ نے ان کو بتلایا کہ میں ادھر آیا ہوں اور کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں. اب تمہیں مجھے بتلاؤ کہ تم میرے ساتھ نیگوشیٹ کس طریقے سے کرنا چاہتے ہو، تم کیا کہتے ہو اس کے اوپر. تو اتنی دیر میں لوگوں نے اور بہت ساری باتیں پیش کی. عبد المطلب کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے کہ میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ابرہہ نے بڑے غور سے کہا کہ ٹھیک ہے بتلاؤ کیا بات ہے، کہ باقی تو ہیں، وہ کوئی بولنے والا نہیں ہے، تو کھڑا ہوا ہے اور تو ان تمام کا سردار بھی ہے، یہ بڑی آپ کی عزت کرتے ہیں. عبد المطلب نے کھڑے ہو کر اپنی بات ان کے سامنے رکھی کہ آپ جب اس علاقے کے اندر آئے ہیں، کچھ دنوں سے آئے ہوئے ہیں، تو آپ کے جو فوجی ہیں وہ ادھر گھومتے پھرتے رہے اور میرے وہاں 100 اونٹ تھے یا کچھ اونٹ تھے، وہ میرے اونٹ چر رہے تھے، چرواہا ان کو چرا رہا تھا. آپ کے فوجیوں نے آ کر
ان تمام کو چوری کر کے لے گئے۔ فوجی اس طرح کیا کرتے تھے، وہ کسی علاقے کے اندر اگر کوئی لشکر جائے تو اس علاقے کے اندر جا کر وہاں ڈکیتی کرتے، چوری کرتے، لوگوں کو قتل کرتے، ظلم کرتے۔ تو آپ کے فوجی چند دنوں سے جب یہاں آئے ہوئے ہیں تو میرے جو اونٹ ہیں وہ وہاں چر رہے تھے، تو آپ کے فوجی اس کو چوری کر کے لے گئے۔ میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ جو میرے اونٹ ہیں آپ مجھے واپس دلوا دو۔ ابرہہ بڑی تعجب کے اندر کہ میں ادھر اتنا بڑا لشکر لے کر آیا ہوں اور اس تمام لشکر کی طرف تم نہیں دیکھتے ہو، اور یہ لشکر اس لیے لے کر آیا ہوں تاکہ آپ کی جو سب سے محبوب جگہ ہے، جو آپ کے لیے محترم جگہ ہے کعبۃ اللہ، اس کو گرانے کے لیے آیا ہوں، اور میں ادھر آیا ہوں تمہیں بلایا ہے کہ بتلاؤ اس کو گراؤں نہ گراؤں، کیا کروں کیا نہ کروں۔ میں تمہیں سمجھدار سمجھ رہا تھا اور تم نے الٹا اپنے جو چند اونٹ آپ سے کسی نے چوری کر دیے، تم نے کہا کہ وہ مجھے وہ اونٹ واپس دلوا دو۔ اس نے کہا عبد المطلب میں تو تمہیں بڑا سمجھدار سمجھ رہا تھا کہ پورے قریش کے لیڈروں میں سے تو اہم لیڈر ہے، تو ایک لیڈر ہے، تو لیڈر قسم کی ذمہ دار شخص کی طرح تو بھی بات کرتا، تو نے تو یہ اپنے چند اونٹوں کے بارے میں بات کی ہے۔ لیڈر تو وہ ہوتا ہے کہ جو پورے اپنے علاقے والوں کا یا پورے اپنے ملک کا، پورے شہر کا، پورے جس کا لیڈر ہے، ان تمام لوگوں کی وہ رہنمائی، ان کی خیرخواہی۔ تو بجائے تمام لوگوں کی خیرخواہی اور اس کعبۃ اللہ کی خیرخواہی کرنے کے، تم اپنے ان اونٹوں کے بارے میں سوال کرتے ہو۔ مجھے تو اس سے بڑا تعجب ہے، ابرہہ نے کہا۔ تو اس وقت عبد المطلب نے بڑا ہی عجیب جواب دیا اس کو۔ ایسے کرتے ہیں، بریک کا وقت آیا ہوا ہے، بریک کی طرف چلے جاتے ہیں، اور بریک کے بعد انشاءاللہ اسی موضوع کے اوپر باقی چلتے رہیں گے۔ لیکن ایسا کرتے ہیں، بریک سے پہلے ایک کال بھی لے لیتے ہیں تاکہ بریک سے کے بعد پھر کالیں ذرا پھر کم ہو جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہو مفتی؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ میں نے خواب کا پوچھنا تھا، بتا سکتے ہو؟ خوابوں کے بارے میں سسٹر اس طرح ہے کہ مفتی صاحب آتے ہیں وینسڈے اور تھرسڈے، تو آپ ان دنوں کے اندر فون کریں۔ آپ نہیں بتا سکتے؟ نہیں، خواب کی تعبیر ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے اس طرح کیا ہے کہ اگر اس دن میں خوابوں کے اوپر شروع کر دوں تو جو مسئلے مسائل باقی صلاحیات کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ رہ جاتی ہیں، اور مفتی صاحب انہوں نے خاص سلاٹ اس لیے رکھا ہوا ہے اسی دن کے لیے، تو آپ اس لیے کریں کہ اس دن آپ تشریف لائیں اور اپنے خواب کو ان کے سامنے بیان کریں، اور وہ انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دے دیں گے۔ اللہ حافظ۔ ایسے کرتے ہیں، اگر باقی جتنی بھی کالیں جو آن لائن ہیں انشاءاللہ آپ کی کالز آفٹر دا بریک لے لیں گے، اور کوشش کریں گے کہ یہ جو سیرت ہم نے شروع کی ہے اس کے اوپر بھی بات چیت کریں گے، اور یہ جو ابرہہ کا واقعہ ہے جو اللہ رب العزت نے سورۃ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل اس کے اندر ذکر کیا ہے، اس واقعے کو بھی پورا کریں گے، اور پھر سورۃ الفیل کا ترجمہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ جب بھی آپ سورۃ الفیل پڑھتے جائیں گے آپ کے سامنے واقعہ بھی ہوگا اور اس کا ترجمہ بھی ہوگا۔ لیکن فی الحال اس طرح کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں، اور بریک کے بعد پھر انشاءاللہ واپس آ کر اسی موضوع کے اوپر بات چیت کریں گے۔